اگلی حدیث سنیے ذرا، سبحان اللہ کہیے، آواز کمزور ہے آپ کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نا حضور نے کچھ شرطیں طے فرمائی تھی کفار مکہ سے، کافی شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر مدینہ کا کوئی بندہ مکہ شریف میں جا کے رہے گا تو مکہ والے اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو قیدی بنا لیں گے۔ اگر مکہ والا مدینہ شریف جائیں گے تو مدینہ والوں کو واپس کرنا پڑے گا، وہ رکھ نہیں سکتے۔ حضور نے وعدہ کر لیا، سائن ہو گئے، معاہدہ لکھا گیا، حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی سائن کر دیا، حضرت عمر پاک نے بھی سائن کر دیے۔ حضور نے یہ دستور بنا دیا کہ جو مکہ شریف والا ادھر آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے، لیکن مدینہ شریف کا بندہ اگر مکہ چلا گیا تو واپس نہیں کریں گے۔ ایک صحابی تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تبھی بھاگ کے آ گئے تھے، حضور میں تاڑے نال ہی رہنا، حضور میں تاڑے، یہ تڑپ تو پیدا کریں کہ حضور میں تاڑے نال ہی رہنا ہے، اس دنیا میں بھی نال رہنا ہے کہ اتھے بھی نال رہنا ہے، حضور میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھئی میں وعدہ کر بیٹھوں، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، اور نبی کا یہ شان ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ابو جندل تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ ایک صحابی ابو جندل تھے جن کو واپس بھیجا گیا۔ ایک اور صحابی تھے چند دن کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ میں کافر کے ہاں قیدی تھے، آپ نے جیل توڑ کر حضور کے پاس آئے، مدینہ شریف آئے کچھ دنوں کے بعد۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں بھاگ کے آ گیا ہوں تو مجھے قبول فرما لیں۔ حضور نے ماتھا چوما، گلے سے لگایا، حضور فرمانے لگے ابو بصیر تو 10 وریا تیرا اہلم و سہلم، تو آیا خوش آمدید، لیکن میں وعدہ کر بیٹھوں تجھے واپس جانا پڑے گا، تجھے واپس جانا پڑے گا۔ جو سونا میرے دکھ وچ راضی، صرف میٹھی میٹھی باتیں برداشت کرنے کے قائل نہ بنے، اگر کہیں سے دکھ بھی آ جائے تو اسے بھی برداشت کرنا سیکھ۔ اب یہ تھوڑا دکھ ہے کہ حضور کے شہر نور سے ہو کے، حضور کے قدموں سے ہو کے بندہ کہہ رہا ہے تجھے واپس جانا پڑے گا۔ حضور فرمانے لگے بھی نہیں بھی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وعدہ بھی کافروں سے، مسلمان کا وعدہ نہیں، حضور نے کافروں سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم آپ کا بندہ رکھیں گے، ابو بصیر تجھے واپس جانا پڑے گا۔ حضور جیسے آپ کہیں ویسے ہی ہو جائے گا، آپ واپس چلے۔ اچھا جب آپ مدینہ شریف پہنچے تھے، پیچھے سے اس کافر نے 2 بندے اور خط بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا بندہ واپس کریں گے، 2 بندے بھی بھیج دی، ان کو واپس لانے کے لیے خط بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ ہمارا واپس کریں۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھی میں نے وعدہ کیا، تمہیں ابو بصیر واپس جانا پڑے گا۔ آپ واپس آ رہے ہیں، مدینہ کی سرحد سے جب باہر آئے نا تو ایک جگہ پہ قیام کیا، تو ابو بصیر فرمانے لگے یار تیری تلوار بڑی پیاری ہے، دکھاتا نہیں ذرا مجھے۔ وہ جو وہ مکہ سے جو 2 لوگ آئے تھے انہوں نے اپنی تلوار دے دی، حضرت ابو بصیر نے تلوار نکالی تو ایک کی تو گردن ہی اتار دی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے کہا تلوار بڑی سونی تلوار تو وہاں، وہ تلوار دکھائی تو ایک کی تو آپ نے گردن ہی اتار دی، دوسرا دوڑا واپس مدینہ شریف آ گیا، وہ بھاگ گیا، واپس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ وہ آپ کے بندے نے تو ایک بندہ قتل کر دیا۔ حضور فرمانے لگے جی ہمارا معاملہ نہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ مدینہ کی سرحد میں نہیں ہوا، یہ باہر ہوا ہے۔ اب تم سے نہیں سنبھالا گیا بندہ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تم سے نہیں سنبھالا گیا تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ واپس مکہ شریف چلا گیا، حضرت ابو بصیر واپس آئے، یا رسول اللہ اب تو مجھے رکھ لیں، اب تو مجھے رکھ لیں۔ حضور فرمانے لگے ابو بصیر میں نے تجھے پہلے بھی کہا کہ ہم رکھ نہیں سکتے، ہم نے وعدہ کیا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ تجھے کسی کا دل کرتا مدینے سے واپس آنے کے لیے، لیکن حضور کا فرمانا ہے ابو بصیر تجھے واپس جانا پڑے گا۔ آپ وہاں سے نکلے، ایک مقام میں ایس تھا جہاں پہ میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑے تھوڑے جب صحابہ کو پتہ لگا کہ حضرت ابو بصیر نے یہ کارنامہ کیا، یہ کام کیا، تو کچھ صحابہ اور مل گئے، 70 صحابہ مل گئے۔ ابو جندل بھی جو واپس گئے تھے وہ بھی آ گئے، کئی اور قیدی جیل توڑ کر مکہ سے مقام ایس پہ آ گئے۔ دیکھتے دیکھتے 300 صحابہ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ہی مدینے جاتی تھی پر پابندیاں ہمارے لیے ہی تھیں، ساری دنیا ہی مدینے جاتی تھی، شام سے وفد جاتے تھے مدینہ شریف، سیریا سے مدینہ جاتے تھے، مصر سے لوگ آتے تھے مدینہ جاتے تھے، لیکن قید ہم پر ہی تھی کہ ہم نے مدینہ نہیں جانا، کیونکہ نبی پاک کا فرمان تھا نا۔ اچھا اب انہوں نے کام یہ کرنا شروع کیا، مقام ایس ایسا مقام تھا جہاں سے کفار کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا، مسلمانوں نے ان قافلوں کو لوٹ لیا کرنا، اور جب مال ہتھے لگنا وہ مال غنیمت ہو جانا۔
اب جب کفار نے دیکھا یار جڑا ساڈا سارا قافلہ جاتا ہے تو یہ جو مسلمان ہے جو مقام عیس پر 300 مسلمانوں نے بسیرا ڈالا ہوا ہے اور انقلابی بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں اور لوٹا ہوا مال وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں، یہ تو بڑی پریشانی ہے۔ مکہ والے آئے اور یہ 1-2 برس کی بات نہیں، 4 برس یہ سلسلہ چلتا رہا، 4 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ مکہ شریف والے مدینہ شریف آئے، حضور مہربانی کرے وہ 300 تو واپس بلاؤ، وہ جڑے 300 تہاڈے صحابی نے جڑے ساڈے قافلے لوٹتے ہیں، مہربانی کریں یا رسول اللہ وہ ان کو تو واپس بلائیں۔ حضور فرمانے لگے وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا حضور ہم بس دستبردار ہوتے ہیں ان سے، وہ جو شک ہم نے لکھی ہے وہ ہم کینسل کرتے ہیں، آپ ہمارا بندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، آپ ہم واپس دینا چاہے تو آپ منگوا سکتے ہیں، ہم آپ کا بندہ رکھیں گے نہیں۔ 4 سال صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ثمرات کیا دکھائے، ان 300 صحابہ کی وجہ سے آنے جانے والے جو مدینہ کے جو متلاشی تھے، جو مدینہ آنے جانے لگتے تھے اور جو ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کفار ہمارے ساتھ کیا کریں گے، وہ رستے بھی کھل گئے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ رستے بھی کھل گئے، حضور کا شہر نور بھی ان کے لیے کھل گیا۔ حضور نے جب یہ بات سنی کہ حضور وہ 300 نے تو واپس بلاؤ، حضور نے چٹھی لکھی، اللہ کرے ہمارے نام کی بھی کوئی چٹھی آ ہی جائے، آمین تو چلے کہہ دیں، تھوڑی جی بلند کہہ دو۔ حضور نے چٹھی لکھی، یار ابو بصیر آ جانا مدینے، یار ابو بصیر ابو جندل آ جاؤ نا مدینے، رستے کھل گئے ہیں، آ جاؤ نا، پیغام صبا لائی ہے دیار نبی سے اور آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ اور 4 سال کا بھی وقت گزارنے کے بعد حضرت ابو بصیر چارپائی پر ہیں اور نزا کا وقت ہے اور تڑپ یہی کہ میں مدینے جانا ہے، تڑپ یہی ہے کہ میں نے مدینے جانا، صبر کر کے حوصلہ کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی بلاوا آئے گا سرکار کا۔ لیکن اب وقت یہ تھا کہ آپ کا نزا کا عالم تھا۔ جب ہاتھ میں خط آیا تو ابو جندل سے کہنے لگے یار مجھے ذرا اٹھانا، آپ نے کمر سے اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو آئے تو کہنے لگے، اشارہ کر کے بولا نہیں جا رہا تھا، اشارہ کر کے کہنے لگے یار دیکھو میرے نبی کا خط آیا اور میرے نبی کا خط آیا، میرے نبی کا بلاوا آیا، میرے نبی کے شہر نور سے خط آیا ہے۔ کہتے ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ بظاہر آپ جسم کے ساتھ تو مدینہ شریف نہ جا سکے، لیکن بعد مرنے کے قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، بعد مرنے کے حضور کی قبر میں زیارت نصیب ہو گئی۔ اتنی کرم نوازیاں، لیکن سارا صلہ صبر کا تھا، صبر کر کے دکھایا۔ لیکن یہاں پہ 2-3 پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ذاتی پریشانی آ جائے، آزمائش آ گئے، تب بھی آپ نے صبر کرنا ہے، اور جب کوئی سامنے سے کفار کا حملہ آ جائے، کوئی میدان کربلا لگ جائے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میدان کربلا لگ جائے، بدر کا میدان لگ جائے، احد کا میدان لگ جائے، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، تم نے اسلامی حدود کی پاسداری کرنی ہے اور صبر کے ساتھ کام لینا ہے، صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ تم نے کام لینا ہے۔